وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی، دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے کیسٹوں کے شیلف کی طرف بڑھی۔ نزدیک جا کر اس نے بے قراری سے کیسٹوں کی قطار پر نظر ڈالی۔ تب اسے وہ کیسٹ کور نظر آ گیا جس پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کور باہر نکال لیا اور اس کور میں سے وہ ڈائری کھینچ لی۔ چمڑے کے جلد والی خوبصورت ڈائری موجود تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر یہ ڈائری نہیں ملتی تو وہ اپنی نظروں میں ہی پاگل قرار پاتی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اس کی ذہنی اختراع تھی۔ مگر اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ لنگڑے راجا کا تحفہ موجود تھا اور یہ تحفہ اسے کمرے کے اندر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں کس طرح گئی تھی؟ اگر دروازہ اس وقت کھلا تھا تو اب کیسے بند ہو گیا؟ یہ کیا پراسرار بات تھی؟ یہی کیا اس کی زندگی میں بہت سے اسرار تھے۔ اس کی زندگی کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ چاروں طرف اشارے ہی اشارے تھے۔ ان اشاروں کا کوئی حل نہ تھا۔ لوگ اسے ترکش کیوں کہتے تھے؟ دادا اعظم نے اس کا اصل نام ترکش بتایا تھا، اور پھر وہ پراسرار شخص کالا چراغ، اس نے بھی آ کر ترکش ہی کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام تانیہ ہی سنا تھا۔ پھر وہ جس گھر میں پلی بڑھی اور جن کو اپنا ماں باپ سمجھتی رہی وہ اس کے ماں باپ ثابت نہ ہوئے۔ لاہور سے اسے کراچی کیوں منتقل کیا گیا؟ انکل عامر اسے لاہور واپس کیوں نہیں بلاتے تھے؟ پھر وہ پراسرار خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار کمرہ، ایک سلسلہ تھا سوالوں کا۔ سوال ہی سوال تھے، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کی ذات سے پردہ اٹھا سکے، جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ کاش کوئی بتا سکتا۔ بڑی شدید خواہش تھی، اتنی شدت سے تو اس نے آج تک سوچا نہ تھا۔ بھلا کیسے معلوم ہوگا یہ سب کچھ؟ کون بتائے گا؟ تبھی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر قالین پر گر پڑی۔ اس نے جھک کر ڈائری اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ کر ایسے ہی اس کے ورق کھول کر تیزی سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ ڈائری کے اندر اسے چند صفحات پر کوئی تحریر نظر آئی تھی، حالانکہ جب اس نے ڈائری کور میں رکھی تھی تو اس وقت اس میں ایک لفظ بھی تحریر نہ تھا۔ اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اس نے ڈائری کے صفحات کو پھر سے دیکھا اور پھر اس نے ان صفحات کو پکڑ لیا جن پر واقعی کچھ تحریر تھا۔ وہ بڑی خوشخط تحریر تھی، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح ٹکا ہوا تھا۔ یہ تحریر کالی روشنائی سے لکھی گئی تھی۔ اس نے اس تحریر کا پہلا صفحہ نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، تانیہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ تمہارے دماغ میں آنے والے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ چلو پہلے اپنے بارے میں جان لو، پھر جو چاہے سوال کر لینا۔ تمہارے والد ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے۔ تمہارے دادا سر راؤ فرمان علی بڑے اثر و رسوخ کے آدمی تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے سر کا خطاب پایا، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ساون پور میں انہوں نے اپنی رہائش کے لیے جو حویلی بنوائی تھی وہ اپنے طرز کی انوکھی تھی۔ دور دور سے لوگ اس حویلی کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ سر فرمان کو دیہات کی زندگی بہت پسند تھی، لیکن ان کے بیٹے یعنی تمہارے والد راؤ شمشاد گاؤں کی زندگی سے الرجک تھے۔ انہوں نے تمہارے دادا سے ضد کر کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک کوٹھی بنوا لی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے باپ کی طرح بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کے مقابلے میں تمہارے چچا راؤ احمد علی انتہائی سازشی انسان تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی زندگی بھر یہی عادت رہی، تمہارے چچا نے اپنی خو نہیں چھوڑی اور تمہارے والد نے اپنی وضع نہیں بدلی۔ سر فرمان علی کے انتقال کے بعد وصیت کے مطابق زمینیں اور جائیداد تقسیم ہو گئیں۔ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ہی ساون پور کی حویلی بھی تقسیم ہو گئی، لیکن تمہارے والد کے حصے پر بھی تمہارے چچا کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تمہارے والد کو دیہاتی زندگی پسند نہیں تھی،
اس لیے وہ کبھی کبھار ہی ساون پور کا رخ کرتے تھے، اور پھر والد کے انتقال کے بعد تو انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے اس حویلی پر تمہارے چچا کا ہی قبضہ تھا۔ وہ سال 6 مہینے میں آ کر اپنی زمینوں کی آمدنی لے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار شکار کھیلنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تمہارے والد آرٹ کی دنیا کے آدمی تھے، شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، خود بھی شعر کہتے تھے، پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا، اور اسی لیے انہوں نے لاہور میں ایک ذاتی گیلری کھول رکھی تھی۔ تمہارے والد نے شادی نہیں کی تھی، جبکہ تمہارے چچا کی شادی تمہارے دادا کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، اور ان کے 3 لڑکے تھے، آفتاب راؤ، اعتبار راؤ اور اقبال راؤ۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اور شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہ تھی۔ ان کے مشاغل کچھ اس طرح کے تھے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بس زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ بیٹوں کی شادی میں ماؤں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اصرار کر کے مجبور کر دیتی ہیں، لیکن یہاں تو کوئی اصرار کرنے والا ہی نہیں تھا، اور پھر تمہارے چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ بڑا بھائی شادی نہ کرے تو اچھا ہے، شادی ہو گئی تو اولاد ہوگی تو جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی نے کبھی شادی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے سامنے اپنی اولاد کی نالائقی کا رونا روتے اور کہتے کہ اولاد ایک مصیبت ہے، اور انہوں نے شادی نہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ تمہارے والد کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی تھی، تبھی اچانک ایک خاتون تمہارے والد کی زندگی میں آ گئی تھی۔ تمہارے والد نے اپنی آرٹ گیلری میں ایک آرٹسٹ کی چند تصاویر کی نمائش کی تھی اور بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ وہ خاتون مہوش کسی مہمان کے ساتھ آئی تھیں، اور ان کا جب تمہارے والد سے تعارف کرایا تو یہ تعارف زندگی بھر کا تعلق بن گیا۔ دونوں نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے چچا نے جب بڑے بھائی کی شادی کی خبر سنی تو بظاہر تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ تمہاری والدہ مہوش بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی، وہ خود بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے روپے پیسے سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو ضرور اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن جب مہوش نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو انہوں نے کبھی اس مسئلے پر بات ہی نہیں کی۔ تمہارے چچا احمد علی خوش تھے کیونکہ 1 سال تک کسی بچے کی ولادت کی خبر نہیں آئی تھی۔ اب تمہارے چچا اور چچی کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر راؤ شمشاد یعنی تمہارے والد کے ہاں اگر کوئی وارث آ گیا تو کیا ہوگا۔ شادی کے 2 سال کے بعد راؤ شمشاد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام محسن رکھا گیا، یعنی تمہارا بھائی۔ بیٹے کی ولادت نے ساون پور کی حویلی میں صف ماتم بچھا دی، جبکہ تمہارے ماں باپ بہت خوش تھے۔ ہاں، بھائی کے نام پر چونکو مت، تمہارا ایک سگا بھائی اس دنیا میں موجود ہے، وہ اس وقت کہاں ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ محسن راؤ بہت ذہین لڑکا تھا، 10-12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس نے بہت سے فن سیکھ لیے، تیراکی، گھڑ سواری، ڈرائیونگ، کشتی رانی، نشانہ بازی، اور اس کی اٹھان بھی بہت اچھی تھی، 12 سال کی عمر میں 14-15 سال کا لگتا تھا۔ محسن راؤ کو دیہات کی زندگی سے بڑا لگاؤ تھا، اور وہ اپنے والد کی جائیداد کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا۔ جب راؤ احمد علی نے محسن راؤ کو سر اٹھاتے دیکھا تو وہ فکر مند ہو گیا اور لگا مختلف سازشیں سوچنے کے لیے۔ اسے اپنے بھائی سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن محسن راؤ اس کے نزدیک ایک ایسا ڈاکو تھا جو گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راؤ احمد علی کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں مختلف منصوبہ سازی میں مصروف تھا۔ ادھر تمہارا چچا اپنی سازشوں میں مصروف تھا اور ادھر تقدیر اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ کسی طرح راؤ شمشاد کے اکلوتے وارث سے چھٹکارا چاہتا تھا، تو ایک اور وارث آ گیا اور وہ تم تھی۔
12 سال کے بعد اللہ نے راؤ شمشاد کے گھر میں رونق پیدا کر دی۔ راؤ شمشاد کو بیٹی کی بڑی خواہش تھی۔ آخر یہ خواہش تمہاری منموہنی صورت میں پوری ہو گئی۔ محسن راؤ نے جب سے ساون پور کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے تب سے راؤ احمد علی کے تیور بدلنے لگے تھے اور ان تیوروں کو شمشاد اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ محسن راؤ جب بھی ساون پور جاتا ان کا دل ایک انجان خوف سے دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنے بیٹے کو جانے سے روکتے نہیں تھے لیکن اندر سے وہ یہی چاہتے تھے کہ محسن ساون پور نہ جائے۔ ان کے دل میں وسوسے سے اٹھتے تھے۔ کسی انجانے خوف کے پیش نظر انہوں نے محسن راؤ کے ساتھ 2 تربیت یافتہ محافظ بھیجنے شروع کر دیے۔ لیکن راؤ احمد علی نے پروگرام بنا ہی لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ محسن راؤ سے عمر میں بڑا تھا لیکن اس سے اس کی دوستی تھی۔ ساون پور میں وہ جہاں جاتے اکٹھے جاتے۔ محسن راؤ کو اپنے باپ کی طرح شکار کا شوق تھا۔ ایک دن صبح جب محسن راؤ اپنے چچا زاد بھائی اقبال راؤ اور دیگر ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے نکلا تو حویلی کے گیٹ پر اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے دونوں محافظ بہت گہری نیند میں ہیں، بار بار اٹھائے جانے پر نہیں اٹھ رہے۔ وہ ان دونوں کو سوتا چھوڑ شکار پر نکل گیا اور پھر اسپتال میں تمہارے والد کو 2 خبریں ملی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ وہ 2 خبریں کیا ہوں گی۔ پہلی خبر تو تمہارے بارے میں تھی۔ یہ خوشخبری تمہارے والد کو پورے 12 سال کے بعد ملی تھی جب نرس نے ایک پھول سی بچی پیدا ہونے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اچھی خبر کے بعد فوراً ہی بری خبر بھی ملی اور یہ بری خبر تھی تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں، اور یہ خبر لے کر آیا تھا راؤ احمد علی کا بڑا بیٹا آفتاب راؤ۔ آفتاب راؤ نے روتے روتے کہا، تایا جی ہمارے بھائی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر سن کر راؤ شمشاد کی روح میں سناٹا اتر گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، کس بھائی کو؟ ہمارے بھائی محسن راؤ کو۔ اس طرح اسپتال میں تمہارے والد کو 2 اچھی اور بری خبریں بیک وقت ملیں۔ ان کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن راؤ احمد علی کو جب یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے تو جو خوشی محسن راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا، جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا، وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی، اگر موقع ملا تو یہ سب بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے دل میں رہتی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ تمہارے والد احمد راؤ کی سازشوں سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب کوئی اور سازش تیار ہوگی۔ جس نام کو سن کر تم بار بار چونکتی ہو، یہ نام دراصل تمہارے دادا فرمان راؤ کو بہت پسند تھا، یعنی ترکش، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس کا نام ترکش رکھتے۔ تمہارے والد اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک تو ہو چکے تھے لیکن ان کی ازلی شرافت نے کوئی راست اقدام اٹھانے نہ دیا۔ وہ ظالم کے بجائے مظلوم بننا پسند کر لیتے تھے۔ تھپڑ مارنے والے کے منہ پر جواباً تھپڑ مارنے کے بجائے اپنا دوسرا گال پیش کر دینے کے عادی تھے۔ ہر شخص انہیں سمجھا رہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر زمین جائیداد پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ محسن راؤ کو بھی اسی نے غائب کرایا ہے اور اب اس کے بعد ترکش کا نمبر ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ ہنس کر کہتے، ارے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ تمہاری والدہ مہوش تمہیں جنم دینے کے بعد مشکل سے 3 ماہ زندہ رہ سکیں۔ انہیں اپنے بیٹے محسن راؤ سے بہت محبت تھی۔ اس کے گم ہونے کی خبر نے انہیں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ راؤ شمشاد جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ بس ایک ہی سوال پوچھتی، میرا محسن کہاں ہے؟ راؤ شمشاد کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے، وسیع تعلقات رکھتے تھے اور پھر روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ پولیس نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن محسن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
اس کا سراغ بھلا کیسے ملتا؟ اسے ڈاکوؤں نے کب اٹھایا تھا؟ بہرحال محسن ملا، نہ اس کے بارے میں کوئی خبر اور نہ ہی اس کی لاش ملی۔ تمہاری والدہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہوش گنوا بیٹھیں اور بالآخر 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت ایک فریم شدہ تصویر ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی اور یہ محسن راؤ کی تصویر تھی۔ محسن راؤ کی گمشدگی اور مہوش کے انتقال نے تمہارے والد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہیں تمہاری فکر دن رات کھائے جاتی تھی، اور انہیں کچھ اس طرح کے ثبوت بھی مل چکے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ راؤ احمد علی اب تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ تم جائیداد کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دی جاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے چچا کی سازشوں سے ہمیشہ کے لیے بچانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور خوب کی۔ انہوں نے اپنے دوست رحمت خان جو کوئٹہ میں رہتے تھے ان کو فون کر کے لاہور بلوایا اور تمام صورتحال سمجھائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنی بیٹی بنا کر پرورش کریں۔ اصل مسئلہ جائیداد کا نہ تھا بلکہ تمہاری زندگی کا تھا۔ تمہارے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے۔ اگر یہ بچ گئی تو بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کر لے گی، اگر یہ مار دی گئی تو پھر جائیداد کو برتنے والا کون ہوگا؟ محسن راؤ پہلے ہی غائب کیا جا چکا ہے۔ تم اس وقت 3 ماہ کی تھیں جب تمہیں رحمت خان کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کام بڑی احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رحمت خان اپنی بیگم کے ساتھ آئے اور تمہیں لے کر خیریت کے ساتھ لاہور کوئٹہ پہنچ گئے اور انہوں نے تمہارے والد کو اطلاع دے دی۔ خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی تمہارے والد نے ایک خبر تمہارے چچا کو بھجوائی۔ جانتی ہو یہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر تھی تمہارے انتقال کی۔ اس خبر کو سن کر تمہارا چچا جھوم اٹھا۔ خواہ مخواہ اس کا دامن تمہارے خون سے رنگین ہوتا، وہ اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ اب اس کی راہ میں کوئی پتھر نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ انتقال کی خبر سن کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غمزدہ صورت بنائے تمہارے والد کی کوٹھی میں پہنچا۔ اس وقت تمہارے انتقال کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اگرچہ قبرستان میں تمہاری والدہ کے پہلو میں ایک ننھی سی قبر بنا دی گئی تھی، مگر راؤ شمشاد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ 3 ماہ کی بھتیجی کے لیے قبرستان جانے کی زحمت نہ کرے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ صبح آ کر وہ بمشکل شام تک رکا، اسے ساون پور لوٹنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کو اپنی حویلی پہنچ کر گھی کے چراغ جلانا چاہتا تھا۔ تمہارے والد کا ڈرامہ کامیاب رہا اور راؤ احمد علی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ اس کے سیدھے سے بھائی نے اسے کھلا فریب دے دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا کہ دونوں وارثوں سے اسے نجات مل چکی ہے۔ وہ عملی طور پر زمین، باغات اور حویلی سے بہت دور تھا۔ جب تک جیتا ہے جیے۔ اس کے بیٹے لاہور جاتے تو اپنے تایا سے کچھ نہ کچھ جھاڑ ہی لاتے تھے۔ تم مرحوم ہو کر دنیا کی نظر میں کوئٹہ میں پرورش پانے لگیں۔ تمہارا نام ترکش سے بدل کر تانیہ رکھ دیا گیا۔ رحمت خان تمہارے والد بن گئے اور ایک لمبے عرصے تک تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رحمت خان تمہارے اصل والد نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں تم رحمت خان کے گھرانے میں پلی بڑھیں، تعلیم حاصل کی، یہاں کے کالج سے گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں تمہارے والد کئی مرتبہ کوئٹہ آ کر تمہیں دیکھ گئے تھے۔ تم انہیں رحمت خان کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھیں۔ میٹرک کرنے کے بعد جب پہلی بار تم لاہور گئیں تو رحمت خان اور ان کے گھر والے تمہارے ساتھ تھے۔ اس دوران راؤ شمشاد کے غیر معمولی رویے سے کچھ شبہات تمہارے دل میں پیدا ہوئے، لیکن رحمت خان نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ راؤ شمشاد تنہا آدمی ہے، اس لیے تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے ہیں۔ جب دوبارہ تم لاہور گئیں تو بھی رحمت خان کی فیملی ساتھ تھی۔ انہوں نے تمہارے سلسلے میں جو عہد کیا اسے پوری دیانت داری کے ساتھ نبھایا۔ اس مرتبہ جب وہ تمہیں لے کر لاہور پہنچے تو دل میں بڑی بے کلی سی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تمہیں
تمہارے والد کے بارے میں بتا دیا جائے، اور تمہارے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ اٹھا دیا جائے۔